السلام علیکم دوستو۔ رمضان شریف میں جہاں ہم بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں، باقاعدہ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم سحری افطاری لوگوں کی کرواتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم نیک اعمال کرتے ہیں، اور بہت اچھی ہم اپنی روٹین میں، ہم لائف میں جو نہیں کر رہے ہوتے چیزیں، وہ ہم رمضان شریف میں کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ رمضان شریف میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس کو زیادہ دھیان سے، زیادہ توجہ سے، زیادہ ایکٹیولی اور زیادہ توجہ سے اس کو کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت بالکل، ماشاءاللہ، اللہ پاک اور آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ باقاعدگی سے روزے رکھ رہے ہیں پورے، آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی ریگولر کریں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ اکثر تو ہم ماشاءاللہ تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، لیکن کوشش کریں رمضان شریف میں جتنا ہو سکے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو جتنا ہو سکے اتنا قرآن پاک کو پڑھیں۔ رمضان شریف میں تو کوشش کریں اگر آپ ناظرہ پڑھتے ہیں، اگر حافظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ناظرہ پڑھتے ہیں، جو اوپر دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اب جس طرح 30 روزے ہیں تو ہر روز ایک قرآن پاک کا ہم سپارہ پڑھتے ہیں، تو 30 روزے ہیں تو ایک قرآن کا پاک ہم مکمل ایک رمضان شریف میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہم پورا سال میں رمضان پاک کچھ تو لوگ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کچھ لوگ باقاعدگی سے نہیں پڑھتے، وہ صرف رمضان شریف میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ کوشش کریں رمضان شریف میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا ہو سکے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ذکر، اپنے جو باقاعدگی سے جو لوگ ذکر تسبیحات کرتے ہیں اس کو کر کے، آپ کے پاس جو باقی کا اضافی ٹائم ہے اپنی فضول ایکٹیویٹی میں نہ لگائیں، بالکل ایکٹیویٹی میں نہ لگائیں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس کو آپ کوشش کریں رمضان شریف میں اپنے کاروبار کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیں، مختصر کر دیں۔ جہاں پہ آپ اپنی دکان کو، اپنے آفس کو 10 گھنٹے کھولتے ہیں، وہاں پہ کوشش کر کے 8 گھنٹے کھول لیں، یا کوشش کر کے 10 گھنٹے کو 5 گھنٹے پہ لیں رمضان شریف میں۔ باقی کا ٹائم آپ سارے کا سارا اس میں قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، تراویح میں آپ قرآن پاک سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن پاک کو خود پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہاں بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، سمجھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک کو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ تلاوت کے اپنے اثرات ہیں، تلاوت کے اپنی برکات ہیں، تلاوت سے اللہ پاک آپ کو بہت اس کا اجر دے گا، اور اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، اب 24 گھنٹے میں آپ اپنی ترتیب بنا لیں کہ آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ کوشش کریں 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں، 10 10 12 گھنٹے روزہ رکھ کے سارا دن سوئیں نہ۔ کچھ لوگ تو ہے کہ وہ روزہ رکھ کے صرف نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں، باقی ٹائم سوتے ہیں۔ بھی روزہ آپ نے رکھ لیا، روزہ تو اس لیے رکھا نا کہ آپ نے صبح سحری میں کھانا کھا لیا، اب آپ نے افطاری میں کھانا کھانا ہے، درمیان میں آپ کے کھانے پینے کی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، کوئی ہماری توجہ ہماری توجہ بالکل اب قرآن پاک کی تلاوت میں لگنی چاہیے، سارا دھیان، سارا فوکس، سارا ٹائم، ساری توانائیاں، ساری انرجیاں ہماری قرآن پاک کی تلاوت میں لگے۔ 8 گھنٹے آپ نے سو لیا، باقی آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے اپنا کام کرتے ہیں، باقی معاملات کرتے ہیں، باقی کا جو ٹائم ہے آپ کے پاس 8 گھنٹے، میں تو کہتا ہوں 8 گھنٹے کم سے کم۔ باقی آپ اپنی ترتیب بنا لیں، ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہے، اس کے مطابق دیکھیں، لیکن کوشش کریں 8 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کم سے کم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 8 گھنٹے میں آپ جتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، 12 گھنٹے میں آپ جتنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، ہم ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک قرآن پاک کی ایک سپارے کی تلاوت کرتے ہیں، وہ 30 35 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں 8 گھنٹے اس کی تلاوت کریں، 8 گھنٹے میں جتنا قرآن پاک پڑھا جائے، 12 گھنٹے میں جتنا قرآن پاک پڑھا جائے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ رمضان شریف میں جو آپ نے روزہ رکھ کے آپ نے کچھ ٹائم جو سونے میں گزارا، کچھ ٹائم کاموں میں گزارا، اس کے بعد جتنا ٹائم بچتا ہے سارے کا سارا قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیں۔
اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، اللہ پاک اس پہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک آپ کو مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہمت دے، صلاحیت دے، اور آپ کو اس کی طاقت دے۔ جزاک اللہ۔